علامہ اقبال نے ایرانی قوم کے بارے میں کہا تھا، چراغ لالہ سوز در خیابان شما، اے جوانان عجم جانے منو جانے شما۔ مڈل ایسٹ کی دو تہذیبیں، ایک عرب اور ایک عجم، لیکن ایک تیسری تہذیب نے جنم لیا جو ترک ہے، ایران ہیز ناٹ یٹ ripened ٹو the level of revolution۔ ایون ناٹ پری ریولیوشن۔ ایران کے اندر ہمیشہ رانگ اسیسمنٹ ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایرانی جو ان سے ہیں وہ ماڈرنائزیشن نہیں چاہتے، لیکن وہ ہیجمنی آف ویسٹ کبھی نہیں چاہیں گے۔ اب ایران جو جنگ لڑ رہا ہے، ان کو یہ تھا کہ سسٹم ٹوٹے گا، کمانڈ اینڈ لیڈرشپ کا اور گورننس کا، اور ہم ایران کے اندر اقتدار پہ قبضہ ہو جائے گا۔ جو امریکیوں کا ایسٹیمیٹ تھا وہ یہی تھا کہ رجیم دھڑام سے آ گرے گا۔ یہ ان کی مس کیلکولیشن تھی۔ ٹرمپ فرسٹریٹ ہوا ہے، 2035 میں چین دنیا کی ورلڈ اکانومی بن جائے گا۔ پاکستان اگر نیوکلیر ڈیٹرنس پاکستان کے علاوہ کسی کے دفاع کے لیے ڈیٹرنس کے طور پہ استعمال کر سکتا ہے تو وہ سعودی عربیہ۔ ٹرمپ یہ سمجھ رہا ہے کہ اب وہ پھنس گیا ہے، واپسی کیسے ہو۔ اگر یہ عرب اور عجم کی جنگ شروع ہو جاتی ہے تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ میرا خیال عرب عجم جنگ نہیں ہوگی۔ اس وقت اس خطے کی جو سیکیور سٹیٹ ہے اس وقت پاکستان ہے۔ دنیا کا مستقبل چین سے، ایران کی شرائط تقریباً مانی جا چکی ہیں سوائے توانۂ جنگ کے۔ سوائے توانۂ، اب توانۂ جنگ چین پوری کر دے گا۔ عرب نے کہا تھا وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو۔ نحمدہ صلی اللہ رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال نے ایرانی قوم کے بارے میں کہا تھا، چون چراغ لالہ سوزن در خیابان شما، اے جوانان عجم جانے منو جانے شما۔ اے عجم کے نوجوانوں، تم میری جان ہو، بلکہ میرے ارد گرد پوری امت کی جان ہو۔ اسی نظم کا آخری شعر انقلاب کے دوران ایک پوری قوت کے ساتھ بولا جاتا تھا اور پڑھا جاتا تھا کہ میر اسد مردے کہ زنجیر غلاماں بشکند۔ وہ آدمی آ گیا ہے کہ جو تمہاری غلامی کی زنجیریں توڑے گا۔ دیدام از روزنے دیوار زندان شما، میں اس کو زندان یعنی جیل خانے کی زندان کی اس روشن دان کے اندر سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں۔ آج سے 45 سال قبل جس انقلاب نے اس خطے میں جنم لیا تھا اور جہاں سے اس خطے سے امریکہ کو دیش نکالا کیا تھا، وہ امریکہ گزشتہ 18 دن سے اس ایران کے اندر دوبارہ داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج میرے پاس ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو رہتے تو لاہور میں ہیں، دل ان کا بیروت میں ہے، اور زندگی کے سارے پنجے جو ہیں یہ مڈل ایسٹ، ترکی، پتہ نہیں کہاں کہاں پھیلائے ہوئے ہیں۔ میں ایسے شخص سے بہت متاثر ہوتا ہوں جو کبھی بلند ایجوت جیسے بندے کے ساتھ ٹرکی میں بیٹھ کے ناشتہ کرتا ہے اور کبھی بیروت کے اندر بیٹھے ہوئے ان کے سیاستدانوں سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ سیاستدان تھا، ہے، سیاست اس میں سے مرتی نہیں ہے، لیکن پبلشر ہے آج کل، کتابیں چھاپتے ہیں، میرا دوست ہے۔ ہزار ہار نظریاتی اختلاف کے باوجود میں اس کی عزت کرتا ہوں، کیونکہ عزت صرف اس شخص کی ہوتی ہے کہ جو اپنے نظریے سے مخلص ہوتا ہے، جس نے زندگی اخلاص میں گزاری ہوتی ہے۔ غالب کے اس شعر کے ساتھ میں اس کو بلا رہا ہوں۔ غالب نے کہا تھا کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو۔ اور میرا برہمن فرق فیل کو دے۔ السلام علیکم سر۔ شکریہ، وعلیکم السلام۔ جی میں نے آپ کا برہمن کر دیا، برا تو نہیں لگا؟ آپ نے بہت شاندار تعارف کرا دیا، میں اس قابل کہاں۔ نہیں ماشاء اللہ زبردست۔ آپ جب بھی وہ بیٹھتے ہیں 18 سال 18 سن، اور لگتا ہے یہ 18 سال بھی لگے رہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایران کے اندر ہمیشہ رانگ اسیسمنٹ ہوتی ہے، یہ دوسری دفعہ ہوئی ہے کوئی رانگ اسیسمنٹ۔ 1978 میں 15 ایجنسیز نے کہا تھا کہ ایران ہیز ناٹ یٹ ripened ٹو the level of revolution، ایون ناٹ پری ریولیوشن۔ ناٹ پری ریولیوشن۔ اور یہ تو جناب مڈل کلاس بڑی زبردست بن گئی ہے، ایرانی جناب شعرے پڑھتے ہیں، گانے گاتے ہیں، گوگوش سنتے ہیں، یہ انقلاب ادھر ہے کبھی۔ اور جس دن یہ رپورٹیں سبمٹ ہوئی تھیں اس دن شاہ ایران نے تقریر کی تھی، میرے پاس 7 لاکھ فوج ہے، میرے پاس سویک ہے، میں تن کے رکھ دوں گا، اور میرے پاس عبیداللہ جو ہے الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے۔ اسی دن جلوس نکل رہا تھا
یہ شعر پڑھتے ہوں. آپ مجھے بتائیے دوبارہ رانگ اسیسمنٹ ہوئی ہے ٹرمپ کو کہ تم نے ادھر بندہ مارنا ہے آیت اللہ خامنئی جو ان کے لیڈر کو شہید کرنا ہے, اور پبلک نے آ کے محل پہ قبضہ کر کے قوم کے اندر جناب انقلابی آ جائیں گے. وہ انقلابی گئے کدھر؟ دیکھیں ایک دفعہ اور بھی مس کیلکولیشن ہوئی تھی. اچھا 1941 میں ہاں رضا شاہ جی باب جو باپ تھا تھا اس نے اپوز کیا تھا سوویت یونین کو, ٹھیک. امریکیوں کو اور برطانیہ کو, اور اس کی آپ ساری تاریخ جانتے ہیں. آپ تو ایران کو آپ بہت پھر اس کے بیٹے کو لے کے آئے تھے نا, اس کو بچے کو ایک چھوٹے چھوٹے سے بچے کو. اس نے بھی مخالفت کی تھی کہ ہم ہیجمنی قبول نہیں کریں گے, نہ برطانیہ کی, نہ امریکہ کی, نہ سوویت یونین کی. اس کا یہی کرائم تھا اور انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا. پھر انہوں نے اس کے بعد تہران کانفرنس کی, 3 بگس نے, اسٹالن تھا, روزویلٹ تھا اور چرچل تھا, اور انہوں نے سوویت ایمبیسی میں کی تھی. تو ایرانی قوم کو جاننا, اگر آج کی سیاست کو جاننا ہے تو ان کو پچھلے 500, 1000, 2000, 3000 سال سے جاننا ضروری ہے. میں ایران اتنی دلچسپی رکھتا ہوں جتنا ترکی یا مڈل ایسٹ کا, چونکہ مڈل ایسٹ کا یہ دوسرا حصہ ہے. مڈل ایسٹ کی 2 تہذیبیں ہیں, یہ میں پہلے آپ کو بتا دوں. مشرق وسطیٰ کی وہ ایک عرب عجم, لیکن ایک تیسری تہذیب نے جنم لیا جو ترک ہیں. ترکی بھی مڈل ایسٹ جی بعد میں آ گیا, اور وہ بھی انہوں نے بھی ایرانیوں سے سبق سیکھے ہوئے ہیں سارے. اور ان کی کبھی ایسی فیصلہ کن جنگیں نہیں ہوئی, جنگیں ہوئی ہیں لیکن آٹومن کبھی صرف جب وہ صفوی جو تھے نا وہ اٹھ کے آئے ہیں, انہوں نے ایران پہ قبضہ کیا. ہاں تو اب جب امریکیوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا, میں ابھی دفتر آنے سے پہلے ایک جملہ بول رہا تھا, یہ نہیں ہے کہ ایرانی جو ان سے ہیں وہ ماڈرنائزیشن نہیں چاہتے, جو جدید ہیں, میں ریلیجس کی بات نہیں کر رہا, میں رہا ہوں سر, لیکن وہ ہیجمنی آف ویسٹ کبھی نہیں چاہیں گے. وہ محبت کر لیں گے امریکیوں سے, ان کے کوکو کولا نوشابہ. یعنی میں نے ایرانی قوم کو دیکھا, پہلی دنیا میں ایسی قوم جو نوشابہ یعنی کہ کولڈ ڈرنک کے بغیر کھانا نہیں کھاتے, کوکو کولا. وہ پانی چھوڑ سکتے ہیں لیکن کوکو کولا نہیں چھوڑیں گے. لیکن اگر جنگ ہوتی ہے تو جو امریکیوں کا ایسٹیمیٹ تھا وہ یہی تھا کہ خامنئی کو اور کوئی 40, انہوں نے 49 لوگ بڑے مارے ہیں, تو رجیم دھڑام سے آ گرے گا. یہ ان کی مس کیلکولیشن تھی. یہ ان کا جس کو پولیٹیکل سائنس میں کہتے ہیں نیشنل کیریکٹر ہے. اب وہ یہ بھی حقیقت ہے کہ دسمبر میں وہاں پروٹیسٹ ہوئے اور ہزاروں لوگ ہلاک ہوئے. پہلے بھی ہوئے ہیں, 2009 میں ہوئے ہیں, 2000 ان کے خلاف ہیں, 23 میں بھی ہوئے ہیں. میں وہاں تھا جب وہ بچی کا واقعہ ہوا. لیکن ایرانی قوم کو انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ, ایران چونکہ پریپیئرنگ کر رہا تھا جنگ کی 79 سے, جب وہ مرگ بر امریکہ کہتے تھے, مرگ بر اسرائیل کہتے تھے, تو ان کو پتا تھا ان پر سینکشن, ان کا ٹارگٹ ایک تھا, باقیوں کو تو اور لگے ہوئے تھے, باقی تو اپنا بینکاک شنکاک جا رہے تھے. یقیناً ان پر سینکشن لگی. سینکشن نے ایران کو بہت نقصان پہنچایا ہے, مطلب 40 سال سے سینکشنز میں ہیں, اور بڑی خوفناک سینکشن ہے. دنیا میں سب سے سخت سینکشن ہے روس کی, جو کہ مرج کر گیا ہے اس سینکشن کی وجہ سے. انہوں نے جو ٹیکنالوجی جنگ کی اپنائی ہے وہ جدید ہے, وہ 21ویں صدی کی ٹیکنالوجی ہے, لڑنے والی ٹیکنالوجی. ہاں, اور وہ ٹیکنالوجی اور غربت والی ٹیکنالوجی ہے. نہیں, وہ جدید بھی ہے, جدید تو بہت. اب انہوں نے سوچیت, ان کا جو میزائل ہے وہ مارنا شروع کیا ہے, جو 2500 کلومیٹر کا ڈسٹینس کرتا ہے. اور اسرائیل کی آج صبح سے جو بھڑکس ہو رہی ہے وہ دنیا میں اب جو سیٹلائٹ چینل بڑے بڑے ورلڈ ٹی وی ہیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ امریکہ کے 2 بڑے جرنیل ہیں, وہ بھی نہیں دیتے, وہ آپ ہراول دستہ ہیں. ایک ہے جنرل BBC, ایک ہے جنرل CNN, تو باقی تو سارے چھوٹے چھوٹے لیفٹیننٹ جنرل, کرنل شرنل ہیں, ان کے سارا میڈیا میں جنگ لڑتے ہیں نا, جیتے بھی ہیں. لیکن جو حشر پاکستان میں بھی دانشور ایسے ہیں, پاکستان میں موسٹلی ہیں, چھوٹے پے رول پہ ہیں نا, وہ US ایمبیسی اور برٹش ایمبیسی کے پے رول پہ. میں تو US مشن پہ امریکہ جاتے ہیں اور 4 دن کتابیں لکھتے ہیں ان کے کہنے پر. تو میں نے تو قوم پرستی ہمیشہ 3 لوگوں سے سیکھی ہے, یہ میں اکثر لکھتا ہوں. میری شریک حیات لبنان سے ہیں, خیام سے. ان کی بیوی جو ہے وہ بیروت سے ہیں اور بہت بڑے سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, اور غیر عرب کا ایک عرب کے ساتھ شادی کرنا ایک زمانے میں ممکن تھا, آج کے دور میں. اور اس کا گاؤں جو ہے خیام, بہت بڑی بستی ہے, فلسطین کے بارڈر پہ سیٹلمنٹ. میں نے کہہ دیا سامنے اسرائیل ہے, تو ایک خاتون نے کہا نو, دس از پیلسٹائن, دس از ناٹ اسرائیل. تو میں نے نیشنلزم
قوم وطن سے محبت. اور میری بیوی تو کوئی آیت سناتی ہے وطن سے محبت کی آپ کو, تو قرآن پاک پر بڑا عبور ہے کہ وطن سے محبت تو ایمان کا حصہ ہوتا ہے. نہیں ان کا تو ان کا جو علاقہ ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ بارکنا حولا, ہم نے اس کے تو ماحول میں برکت رکھی ہے. اب جی میں نے ایرانیوں, ترکوں اور عربوں سے سیکھی ہے قوم پرستی. عرب سے مراد میں خاص لیتا ہوں کنان کے لوگ, فلسطینی, لبنانی, یہ جو سیرین, یہ جو کنانی لوگ ہیں, اور پھر اس کے بعد ایران. اب ایران کی جو مس کیلکولیشن ہوئی ہے, انہوں نے انڈر اسٹیمیٹ کیا تھا امریکیوں نے, وہ پیچھے رہ گئے. اچھا امریکیوں نے تو کرنا ہی تھا. یہ جو سارا دن ساتھ ان کے رہے ہیں عرب, یہ جو دبئی والے لوگ جو کبھی محکوم ہوتے تھے, ان کی نسلیں محکوم تھیں ایرانیوں کی, یہ جو کویت و بحرین ایران کا حصہ تھا ایک زمانے میں, ان کا ایک ریپرزینٹیٹیو ہوتا تھا جو یزدگرد کا وہاں بیٹھا تھا, دجلہ اور فرات کے لوگ. انہوں نے اتنا زیادہ امریکہ پہ, آپ سوچیں کہ 60 سال سے پال رہے ہیں, چوکیدار پال رہے تھے نا امریکی, بحرین میں اڈا, فلانے میں اڈا, ایک گولی نہیں چلائی ان کے دفاع میں انہوں نے. اصل میں آپ نے بہت اہم نقطہ دیکھیں, اس جنگ کے 5-6 بڑے موضوع بھر کے آ رہے ہیں. ایک تو امریکہ کی وار مشینری جو ہے یہ 20ویں صدی کی ہے. چین کے پاس جو وار مشینری ہے, روس کے پاس وہ 21ویں, وہ سیٹلائٹ والی ہے ساری, اور وہ ایران کے پاس ہے. اب عرب جو سے ہیں دبکے ہوئے بیٹھے ہیں. آج کی خبر ہے کہ 250 ڈرون انہوں نے گرایا ہے سعودیز نے پہلی دفعہ. جی 250 ڈرون. اب وہ لائبلٹیز ہیں جو ان خلیج ممالک میں امریکہ کے اڈے تھے, وہ انہوں نے کہا ہم نے تو آپ کو اپنے دفاع کے لیے رکھا ہوا, آپ تو ہماری لائبلٹی بن گئے, آپ کی وجہ سے ہم غیر محفوظ ہیں. اسی لیے عقل مندی کر رہے ہیں عرب, یہ خلیجی ممالک ریٹیلیٹ نہیں کر رہے. میرا خیال ہے کہ وہ پاکستان کی طرح ہونا چاہیے وہاں پہ. وہ ایک زمانے میں نا مشرف کوئٹہ میں نا راکٹ ڈانچر فائر ہونے شروع ہو گئے, تو کوئٹہ کے ارد گرد پولیس کے ناکے لگا دیے تھے کینٹ کے ارد گرد. تو ہمارا دوست ڈینیل لیگ, اس نے مشرف سے سوال کیا تھا کہ آئی ہرڈ دیٹ 3000 police men are guarding one cantonment of Pakistan Army. اب لگتا یہی ہے کہ ان کو عربوں کے امریکیوں کے اڈے کو گارڈ کرنے کے لیے ایک اور فورس بنانی پڑے گی. ہاں تو امریکی اڈے لائبلٹی بنے ہیں, جو انٹرنیشنل ڈیفنس اسٹریٹجک ایکسپرٹ ہیں. یہ اڈے جو ہیں امریکہ کے 700 اڈے ہیں دنیا میں, اور چین کا ایک بھی اڈا نہیں ہے. 803 اڈے ہیں. 803 ڈیگو گارشیا سے لے کے پوری دنیا, پورے کانٹیننٹ میں اڈے ہیں. تو وہ تو پہلے تو اس جنگ نے یہ فیصلہ کیا کہ امریکہ کے پاس 20ویں صدی کی وار مشینری ہے, اور اگر وہ 21ویں صدی کی چینی وار مشینری تک جانا چاہے گا تو اس کو 20-25 سال لگیں گے. اور اس جنگ میں جو اصل چیز ہے, جو اس جنگ کا پس منظر ہے, یہ ٹرمپ فرسٹریٹ ہوا ہے. 2035 میں چین دنیا کی ورلڈ اکانومی بن جائے گا, اس کو روکنا چاہ رہا ہے. اس کا بیٹل فیلڈ ایران بنایا. اب ایران جو جنگ لڑ رہا ہے, ان کو یہ تھا کہ سسٹم ٹوٹے گا, اقتدار کا, پاور کا, کمانڈ اینڈ پاور کا, کمانڈ اینڈ لیڈرشپ کا اور گورننس کا, اور ہم ایران کے اندر جلوس نکلیں گے اور اقتدار پہ قبضہ ہو جائے گا. یہ کوئی لیبیا ہے, یہ نہ ٹرائبل سوسائٹی ہے لیبیا کی طرح, نہ سیریا ہے. سیریا میں ایک ان کو بہت بڑا ایج تھا کہ مائنورٹی کی حکومت تھی الویوں کی, اور سنی میجورٹی میں تھے. یہ بہت بڑا ایج, صرف 10% ملوی تھے. ہاں جی 10%. یہاں پر جو میجورٹی فارس ہے, اس کے بعد سیکنڈ بڑی کمیونٹی 20-25-30% آذری ہیں. اچھا آذری ترک ہیں, فارس کے نہیں ہیں, لیکن وہ سسٹم کا حصہ ہیں. مدرسہ علماء کرام میں بھی ان کے پاس پاور ہے, بزنس میں بھی, تجارت میں آذری ہیں. اصل میں ایران کے چاروں طرف جو ہے نان ایرانی ہے نا. اچھا صرف 2 ایسی میجورٹی ہیں جو علیحدگی پسند ہیں, ایک بلوچی اور ایک کرد. اچھا وہ 1.5-2% بنتے ہیں. اچھا وہ 1.5-2% انہوں نے ان کو بھی کہا کہ بندوق اٹھائیں کردوں کو, ٹرمپ نے کہا. تو جو عراق کی صدر ہے وہ آپ کو پتا کرد ہوتا ہے, انہوں نے کہا ہم آپ کے کرائے کے ٹٹو ہیں, ہم بندوق اٹھا کے ایران میں. ایک اور برس کر کہ ان دونوں کے درمیان اتنے بڑے بڑے پہاڑ آتے ہیں جی کہ وہ رستے میں مارے جائیں گے, جیسے جس کے سامنے انہیں اردبیل کے درمیان بھی البرز کا ماؤنٹین آتا ہے, بلوچستان کے درمیان بھی سارا علاقہ جب ماؤنٹین آتا ہے, اور دنیا کا بڑا ڈیزرٹ ہے دشت لوت. جی دشت لوت, جہاں سے ریت اڑتی ہے تو پورا کوئٹہ 70 وہ ٹیمپریچر ہوتا ہے, ٹیمپریچر جو 70 ٹیمپریچر, وہاں سے ریت اڑتی ہے نا تو پورے پورے کوئٹے تک کھا جاتی ہے. میں دیکھی ہوئی تو خوفناک رہتی ہے. اس لیے امریکہ کی ایک تو پولیٹیکلی شکست ہوئی ہے کہ 20% سپورٹ ہے اس جنگ کی امریکہ کے اندر. اور آج کی خبر میں آپ کو بتا دوں, ریپبلکن پارٹی جو ہے
اس میں آدھی سپورٹ رہ گئی ہے جنگ. تو جنگ ایک تو ڈپلومیٹیکلی ہارا ہے, پولیٹیکلی ہارا ہے. اب ٹرمپ نے اور پوتن کو فون کیا ہے کہ ہرمز سے ہمارے جو ان سے ہے نا کوئی معاملہ کراؤ, تو اس نے کہا میں یہ معاملہ نہیں کرا سکتا. تین چیزیں جو ٹرمپ نے کی ہیں, ایک تو جسے کہتے ہیں نا بندہ جو ہے نا ہو کرتا ہے ڈرانے, ایک تو اس نے کہ میں تمہارا بہت برا مستقبل ہوگا نیٹو کا اگر تم نے ساتھ نہ دیا ہرمز کے اندر. دوسرا اس نے چین کو کہا ہے کہ تمہاری مدد کرو, دونوں سے مدد مانگ رہا ہے, روس اور چین سے. ہاں, چین پہ خاص طور پر اس نے باقاعدہ اس کو انٹرویو دیا ہے فائنینشیل پوسٹ کو. اس نے کہا ہے کہ چین, اور تیسرا اس نے اس کو کہا ہے کہ اپنا 7 ملکوں کو کہا ہے, جاپان اور فرانس, انہوں نے سارا انکار کر دیا. اب مجھے یہ بتائیے بنی صاحب, کیونکہ آپ اس چیز کو بہت زیادہ جانتے ہیں, فوجیں صرف 3 ہیں ملکوں کے پاس ہیں اس پورے خطے میں. پاکستان کے پاس ہے, ترکی کے پاس ہے, مصر کے پاس ہے. مصر نے صاف نہ کر دیا ہے, ہم فوج نکالیں گے, اخوان المسلمین ان کو کھا جائیں گے اور پھر غزہ والے بھی کھا جائیں گے. تو اسرائیل نے کہا کہ مصر کو تو رہنے دیں. بیک یارڈ پاکستان اور ترکی, پاکستان کا ایگریمنٹ ہوا ہے محمد بن سلمان نے ساتھ مل کے. ہم نے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو بیوقوف بنایا تھا کہ ہم جناب مقدس مقامات کی تحفظ کے لیے چاہ رہے, مقدس مقامات تو بیچارے ادھر رہ گئے, ایران کا مسئلہ آ گیا. اب مجھے بتائیے, اب وہ جو نیٹو کا جو ہے گلف نیٹو کا خواب دیکھا جا رہا ہے قطر, ترکی آئے گا اس مسئلے کے اندر اور کس لیول پہ آئے گا, اور پھر پاکستان پہ بات کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بیان عرض کروں, ترکی کبھی بھی جنگ میں نہیں آئے گا. ترکی کسی بڑی جنگ میں نہیں گیا. ترکی نے ہاں ترکی نے, میں آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ, ترک دے آر ویری ریشنل اور ویری, جس کو کہتی ہے نا پریگمیٹک پیپل اینڈ ویری انٹیلیجنٹ. پہلی جنگ عظیم کی بربادی جو آٹومن امپائر تھی اس کا جو خمیازہ بھگتا ہے ترکوں نے, وہ دوسری جنگ عظیم میں ماڈرنائزیشن, ویسٹرنائزیشن, ریولوشن, سیکولر لانے کے باوجود دوسری جنگ میں حصہ نہیں بنا عصمت انہوں. اس کے بعد وہ کوریا میں گیا, دوسری پراکسی وار کرنے گیا, سیریا میں گیا. اس جنگ میں وہ کیوں آئے؟ بڑے گروپ کا حصہ بن کے گیا. ہاں, وہ کسی گروپ میں چھوٹے سے نیٹو کی آرمی میں چلا گیا, افغانستان میں آ گیا, اور وہاں بھی ان کو کہا جی ہمیں اڈا دے دو, ہم طالبان کا اڈا چلا دیں گے. ٹرکس آر ویری انٹیلیجنٹ اینڈ دے آر ویری نیشنلسٹ آلسو. وہ ایسے کسی کانفلکٹ میں, پاکستان کبھی بھی نہیں جائے گا اس کانفلکٹ میں. پاکستان, میں آج آپ کو خبر دے رہا ہوں, پاکستان نے جب نیوکلیر پروگرام شروع کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے, تو پہلا فنڈ وفاقی وزیر خزانہ ڈاکٹر مبشر حسن شاہ فیصل کے پاس گیا تھا. یہ آن ریکارڈ ہے, میری بات کی کوئی تردید نہیں کر سکتا. یہ میں آپ کو فرسٹ ہینڈ خبر دے رہا ہوں اس چینل پہ کہ ڈاکٹر مبشر, پہلا جو $2-4 ملین آیا تھا وہ سعودی عرب سے آیا تھا. آفٹر بنگلہ دیش والے جب ہندوستان نے کوٹا میں 74 مئی میں ٹیسٹ کیا نیوکلیر, تو ذوالفقار علی بھٹو نے پریس کانفرنس کی تھی ٹی وی پہ کہ ہم امبیلنس ہو گیا ساؤتھ ایشیا. یہ جملہ ہے, میں نے وہ دیکھا ہوا ہے انٹرویو لائیو ٹی وی پہ آیا تھا. کہ اس کے بعد ڈاکٹر مبشر نے مجھے بتایا, اور یہ میں اپنی کتاب میں لا رہا ہوں, کہ پہلا فنڈ لینے تو میں گیا تھا فیصل کے پاس, اسی لیے فیصل کا شہید ہوا. اور میں آج بھی خبر وہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کہتے ہیں پیسہ ہمارا لگا ہے بمبے میں دے دو. میں کہنا نہیں تھا چاہتا, وہ آج خبر لگی ہوئی. سعودی عرب کا دفاع 74 سے پہلے بھی پاکستان کے ذمہ تھا, اور سعودی عرب پر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کو اڑا دیں گے, سلمان یہ سمجھتا ہے, کیونکہ سعودی ایرانی چین تعلقات, آپ یہ سوال کر لیں یا بتا دیں سامعین کو, جو 5-6 سال پہلے, سلمان بڑا انٹیلیجنٹ آدمی ہے. پاکستان اگر اپنے نیوکلیر ڈیٹرنس کو کسی کے خلاف ڈیٹرنس کے طور پر استعمال کر سکتا ہے, جیسے پوٹن نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی, کیونکہ میری اسٹیٹمنٹ تو اہم نہیں ہے نا, اس نے کہا یوکرین وار میں نیوکلیر استعمال کر سکتا ہوں. سو دس از اے وار اناؤنسمنٹ اینڈ اسٹریٹجی. پاکستان اگر نیوکلیر ڈیٹرنس پاکستان کے علاوہ کسی کے دفاع کے لیے ڈیٹرنس کے طور پہ استعمال کر سکتا ہے, تو وہ سعودی عربیہ ہے. دیکھو کس کے خلاف کرے گا ڈیٹرنس؟ اسرائیل کے. نہیں, اسرائیل تو جنگی کوئی. محمد بن سلمان جو ہے, خبر یہ ہے کہ محمد بن سلمان ریگولر ان کنسلٹیشن ود ٹرمپ ہے, اور دوسرا نیتنیاہو ہے, بوتھ. تو اس ایران کے خلاف استعمال ہوگی سر. لیٹس بی ویری ٹروتھفل. وہ میں ڈیٹرنس اور وہ آپ کا نقطہ نظر نہیں, میرا نقطہ نظر نہیں, آپ
لیٹ اٹ بی. آپ مجھے بتائیے نا, لیکن کیا پاکستان سعودیہ, کبھی کیا محمد بن سلمان اور نیتن یاہو جو ہیں یہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں اس وقت؟ یہ مخالف نہیں ہے, لیکن یہ میں آپ کو میرے انالیسز یوز ہے, اچھا ٹھیک, اوکے ٹھیک, میری انالیسز یہ ہے اوکے. کہ اس جنگ کے بعد اچھا جنگ کے بعد کی بات ہاں، کریں, جو اگر گلف اس جنگ کا بعد آئے گا, یہ بڑا مزدار ہاں سوال ہے. آئے گا, جنگ تو ختم ہوگی اگر ستمبر تک بھی جاتی ہے, ہاں جائے گی. کیونکہ ٹرمپ یہ سمجھ رہا ہے کہ اب وہ پھنس گیا ہے, واپسی کیسے ہو, اسی لیے اس نے پوتن کو فون کیا نا میری مدد کرو, تو اس نے کہا میں جنگ میں مدد کر سکتا ہوں, ہرمز پہ نہیں. چین کا دورہ ہے اس کا 31 مارچ کو, 3 دن کا, وہ سسپینڈ ہوا ہے. وہ کہہ رہے پہلے ہمیں ہرمز سے نکالو تاکہ ہمارے تیل کی سپلائی جائے, اور دنیا کی اکانومی متاثر ہو رہی ہے, امریکہ کی بھی. لیکن میں جو پاکستان کے نیوکلیر کی بات کر رہا ہوں, اور پاکستان کا سعودی عرب کا دفاع روز اول سے پاکستان کے ذمے ہے. وہ جو حرمین شریف کیا ہے, اور ہمارے آرمی چیف سابق وہاں پر ایک کمانڈ کرتے ہیں ریٹائرڈ ہونے کے بعد, جو رحیل شریف صاحب, ہاں جی رحیل, اس سے پہلے بھی جب مشرف لڑا تھا خانہ کعبے میں 79 میں, مشرف کمانڈر جی جی, کمانڈو ہوتا جو تھا, امام مہدی والے فورس کے تو اوپر, ذوالفقار علی بھٹو نے تو اس کو بڑا, آپ کو پتا جب 74 میں اسلامی کانفرنس ہوئی تھی, گوئندی میں صاحب آپ کے آئی بات ایگری. نہیں ایک چیز بتاتا جاؤں, 74 میں اسلامی تاریخ میں 1400 سال میں اتنے اسلامی حکمران کسی تاریخ کے پہلی دفعہ اکٹھے ہوئے تو لاہور میں ہوئے, اور اس کانفرنس کو آپ کو پتا کون سیبوٹاج کر رہا تھا, شہنشاہ ایران, آیا نہیں آیا تھا وہ, اور وہ نہیں آیا تھا. اس کی وجہ اور تھی کہ وہ کہہ رہا تھا میں قذافی کو تم نہیں بلاؤ, اور اس نے کہا تھا اسد کو نہیں بلاؤ, اور جمال عبد الناصر کو نہیں بلاؤ, ہاں انور سادات عوار مودین بھی, ابو مدین کو نہ بلاؤ, اور یوگنڈا وہ جو والے رشین لابی والے تھے نا ہاں, سارے. اور فیصل سپورٹ کرتا تھا, کنگ فیصل. فیصل نے تو پاکستان کو کہا تھا, اسلام کا قلعہ فیصل نے کہا ہوا, اس نے کہا تھا, کسی اور نے نہیں لہذا کہا. پاکستان سعودی تعلقات دیکھیں نا, تیل مل رہا ہے, ہماری تو موجیں لگی ہوئی ہیں. آئی ایگری کہ اس کے باوجود بھی ٹرمپ پہ ریلائنس بڑا ہے. انڈین اس وقت میکسیمم ہیں وہاں پر, اس کے اندر سعودی عرب میں بھی, اس کے اندر دو چیزیں بڑی اہم ہیں جو جس کو میں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں. یہ کرائسس اگر بڑھتا ہے تو اٹ کین کنورٹ انٹو ہیومینیٹیرین کرائسس. بالکل, اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف تیل کی بات نہیں ہے, ہاں, نہ گلف میں آٹا ہوتا ہے, نہ چاول آتے ہیں, نہ پھل آتے ہیں, نہ سبزیاں آتی ہیں, نہ گھی آتا ہے, نہ دودھ آتا ہے, نہ کچھ آتا ہے, نہ گوشت آتا ہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب کا کل کا بیان ہے شام کا کہ گلف کے علاقے میں لوگوں کو ان کو خوراک پہنچنی چاہیے. سر 2 سال غزہ یاد نہیں آیا کسی کو؟ دیکھیں یہ آپ اہم بات کر رہے ہیں, حقائق تو ایسے ہی ہیں. 2 سال کا غزہ بھول گئے, بھوک سے صحیح. مرتے ہوئے بچے بھول گئے لوگوں کو. لیکن پاکستانیوں نے بڑی مدد کی, حکومت نے. میں حکومت کی بات کر رہا ہوں سر, پاکستانی عوام ہر جگہ ایران کے ساتھ ہیں, ٹرمپ کے خلاف ہے. دنیا پاکستان نہیں, ہر ملک کا, مسلم ملک کا بندہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے. وہ تو یورپ کے حکمران بھی ہیں, یورپ کا بھی یہی, جو رائٹ یورپ کا حکمران ہے نا بندے اس کے اسرائیل کے خلاف. اچھا میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو فورس بنے گی اس میں کیا پاکستان کی جو فورس ہے, کیونکہ مسئلہ سر یہ ہے کہ ایران نے اس دفعہ اسٹریٹجی چینج کی ہے. ایران نے ان اڈوں کو ہٹ کیا ہے جو کہ عرب ممالک کے اندر تھے, اور عرب ممالک کے اندر سب سے بڑی بات ہے کہ ری فیولنگ کا کل پرسوں جو نکلا ہے سعودی عرب کا, پھر بحرین کا, پھر سب کچھ. اگر یہ عرب اور عجم کی جنگ شروع ہو جاتی ہے تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ میرا خیال عرب عجم جنگ نہیں ہوگی. عرب بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, وہ اوائڈ تو کریں گے, وہ اوائڈ کر رہے ہیں, دیکھ لیں ریٹیلیٹ نہیں کر رہے. کیونکہ ایرانیوں نے گائیڈڈ میزائل تھا, جب سعودی عرب میں امریکی ایمبیسی میں پڑا تو یہ ہیڈ کوارٹر پہ جو پڑا ہے اس کمرے میں صرف لگا صرف لگا ہے. جہاں پر یہ پلاننگ ہوئی تھی آیت اللہ خامنہئی کے شہادت کی. اور ایک تو وہ ہے, اور دوسرا جو بحرین کا ریڈار جو ہے جی ہاں, وہ ختم. تو یہ ساری وہ ایرانی اپنی ٹیکنالوجی تو نہیں ہے نا ان کی, اور امریکہ نے الزام لگایا کہ روس دے رہا ہے سیٹلائٹ اس فیسلٹیز کے بغیر. جیسے اب طالبان کو, افغانیوں کو, اب وہ ڈرون 25 فروری کو مودی اسرائیل تھا, اور 25 فروری کو مودی اسرائیل تھا, اور ہندوستان میں کانگریس اور جو اینٹی مودی اینالسٹ ہیں اس کا تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ آپ ایسی ڈیٹ پر تھے جب ایران ہم پر حملہ کرنے جا رہا تھا نیتن یاہو,
اور اب یہ جو 2 ڈرون آئے ہیں پاکستان میں، اب خبر یہ ہے کہ اسرائیل انڈیا کو اور انڈیا کسی اور طرف سے آئے سے ہاں۔ طالبان کو، افغانستان کو یہ دے گا ڈرون، اور کون دے گا؟ اسرائیل دے گا۔ انڈیا آج سر یہ بات آج آپ آج پاکستان نے ریفیوز کیا ہے چائنا کو کہ ہم افغانستان سے صلح نہیں کرنا چاہتے۔ چائنا کی میڈیشن کون کروا رہا ہے؟ پاکستان افغانستان کی چین۔ طالبان کی لیڈرشپ اٹھ کے کہاں گئی ہے؟ روس۔ یہ بیچ میں امریکہ کہاں سے لے کے آ رہے ہیں وہاں، اور اسرائیل کہاں سے لے کے آ رہے ہیں؟ مودی کو دیکھیں، یا تو ایک طالبان کو ایک کھاتے میں ڈالو کہ یا تو وہ امریکہ کے ہیں یا وہ روس کے ہیں۔ ورلڈ پالیٹکس بہت ورلڈ کمپلیکیٹڈ پالیٹکس نہیں سر، گراؤنڈ کلیئرٹی۔ آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ جناب اسرائیل کو ایران بھی بچائے گا۔ یہ بالکل میں آپ سے متفق ہوں۔ آنے سے پہلے میں نے یہ کنفرم کیا ایک دوست سے، وہ میرے سے زیادہ پہلے انفارمڈ ہے، چین جو ہے واہ خان سے داخل ہو چکا ہے افغانستان۔ چین کے لیے سب سے امپورٹنٹ جگہ جو ہے گوئن صاحب افغانستان ہے، اور وہ اس لیے کہ پاکستان جو ہے گزشتہ 22 سال سے پاکستان نے سی پیک کو جتنا اگنور کیا ہے، چائنیز کے نروز جو ہیں وہ ٹینس ہو گئے ہیں۔ ٹھیک بات۔ 2018 کی 12 جولائی کو انہوں نے خدا حافظ کہہ دیا تھا۔ میری اطلاع یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی وہ اسٹریٹجک سپلائی ہے اس کو بھی چین چیزیں سپلائی نہیں کر رہا۔ آج کا سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نے خدا حافظ کہہ دیا ہے، ہمیں افغانستان سے لڑنا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، دہشت گردی کب سے چلی آ رہی ہے پاکستان میں؟ 2001 سے نا؟ 2001 سے 2007 تک زیادہ نہیں تھی، ادھر لڑے۔ 2007 میں آپ کے شروع ہوئے، 80,000 بندے مرے۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے چلتے 20 سال ہو گئے، کم از کم 17-15 سال تو ہو گئے۔ یہ جب ایران پہ خامنائی نے شہید ہونا تھا، اس کے اگلے دن ہی آپ نے افغانستان پہ حملہ کرنا تھا۔ دیکھیں کوئی ریزن نہیں، دیکھیں یہ کمپلیکیٹڈ ایشو ہے۔ چین، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ افغانستان میں انٹرسٹڈ ہے، اور اس نے ریلوے لائن بچھا رہا ہے، منرلز لے کے جا رہا ہے، واہ خان سے اس نے رستہ بنا لیا ہے، واہ خان اب اس کا ہے۔ چین جو ہے وہ کسی کانفلکٹ میں نہیں جائے گا، اور چین پاکستان کو پرسویٹ کر رہا ہے اور افغانیوں کو بھی کہ صلح کریں۔ اب یہ ہمارا وفد گیا ہے، مولانا فضل الرحمان خلیل اور 3 لوگ گئے ہیں، پاکستان نے بھیجا ہے سر۔ پاکستان وہاں گیا ہے، انہوں نے طالبان سے گفتگو کی ہے، ایگری ہوا ہے۔ ایگری ہونے کے بعد طالبان کا وفد روس روانہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہ سیٹل ہو جائے گا۔ پریشر کدھر سے آیا کہ ہم نے نہ کر دیا چین کو؟ اب مسئلہ افغانستان کا نہیں ہے، مسئلہ میرا چین کے ساتھ تعلقات کا ہے۔ اگر ہم وہاں جاتے ہیں، سعودیز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو ہم ایران کا مقابلہ کریں گے، ایران کا مقابلہ کریں گے تو چین کا مقابلہ۔ لیکن ایران کی سعودی عرب سے صلح بھی چینیوں نے کروائی تھی۔ چین دنیا میں اس کا پورا میں واقعہ بتاتا ہوں، چین دنیا میں کانفلکٹ کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ میں پورا واقعہ بتا سکتا ہوں کہ عمران خان گیا تھا، عمران خان گیا تھا، اس نے مجھے عمران خان نے خود سنایا۔ عمران خان گیا تھا وہاں پر محمد سلمان کے پاس، اس نے کہا کہ ایرانین، کیونکہ ایرانیوں نے بھی تو چین نہیں لیا نا 20 سال، انہوں نے تو ہر جگہ پراکسی چلائی۔ انہوں نے کہا ہمیں تنگ کرتی ہے یہ فلاں کی پراکسی، یہ فلاں کی پراکسی، یہ فلاں، کبھی ہم شام میں پھنسے ہوتے ہیں، کبھی عراق میں پھنسے ہوتے ہیں، کبھی اور چیز، تو ہماری آپ کچھ مدد کریں، بہت بل بہت آتا ہے امریکہ کا۔ تو اس نے کہا میں ان سے بات کرتا ہوں، آپ کی صلح کیوں نہیں کرتے؟ ہول ڈو اٹ، آئی ڈو اٹ۔ عمران کہتا ہے میں چلا گیا وہاں، عمران نے وہاں جا کے بات کرتے وہ مور دین ریڈی۔ کہتے اس کے بعد جب دوبارہ عمران کہتا ہے میں گیا ہوں تو امریکیوں کو خبر آتے ہوئے تو کہتا ہے محمد سلمان نے امریکیوں کا نام نہیں لیا، ادھر ویسٹ کی طرف اشارہ کر کے یوں کر کے کہا کہ وہ نہیں مان رہے۔ کہتے پریزیڈنٹ جی، اس نے کہا یہ لیول پہ میں کام کر رہا ہوں، اف یو وانٹ ٹو ڈو دس۔ انہوں نے صلح کروا لی تھی۔ اسرائیل نہیں چاہتا یہ صلح ہو۔ اسرائیل نے ٹرمپ کو بھی ڈبویا ہے خلیج فارس میں، سعودیز کو بھی ڈبویا ہے۔ لیکن اس کو افغانستان ہندوستان کے بالکل قریب ہے، یہ ہو سکتا ہے، ہاں بالکل قریب ہے، اور مودی جو ایک روٹ چاہتا ہے ہمیشہ سے رہے ہیں۔ ہاں، دیکھیں نا افغانستان جو ہے ہندوستان کے قریب رہا ہے 1947 میں افغانستان کے سوائے میں پاکستان کی خاطر بات کر رہا ہوں، میرا تو یہ سرزمین ہے نا، پاکستان کو افغانستان سے صلح رکھنی چاہیے، کرنی چاہیے، کوئی وقت نہیں ہے۔ یہ میرا موقف ہے۔ لیکن میں جو گراؤنڈ ریئلٹیز بتا رہا ہوں، ورلڈ پالیٹکس بہت کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، یوکرین وار میں ایران ڈرون دیتا تھا روس کو،
میں آپ کو ترکی ڈرون دیتا تھا یوکرین میں کو. پاکستان کی آپ کو عسکری ہو جائے کوئی ہو جائے میں ان سب کی ایک نبض بتاؤں، ان میں سے اکثریت افغانستان سے لڑائی نہیں چاہتی. میں بھی نہیں کل چاہتا. لیفٹیننٹ جنرل خالد لودھی جو ڈیفینس اداروں نے کہا کہ ہمیں لڑائی نہیں کرنی چاہیے. کون چاہتا ہے؟ صرف ایک ملک چاہتا ہے اور وہ ہے امریکہ. اور کون چاہتا ہے ان بیہاف آف انڈیا؟ اور وہ افغانستان کو بھی پش سب کرتا سے ہے. بڑے بہت افغانستان پوچھ کر دیکھا نا وہاں اس کے لوگ ہیں نا. سر انویسٹمنٹ ہے انڈیا کی وہاں 1947 سے چلی آ لیکن رہی ہے. اگر افغانستان سے ڈرون آتے ہیں اس تو کی وجہ انویسٹمنٹ دیکھیں نا. آپ تو خیر لیفٹ کے اندر رہے ہیں، یہ وہ پورا کا پورا رشیا کا تھا. آپ نے امریکہ پر آپ نے بڑا بیڑا بنایا ہوا تھا. آپ لیکن میں آپ کو خوشخبری سنا دوں. اچھا سیاسی اپنے ویژن سے امریکہ ناکام ہوگا افغانستان. ڈیفینیٹلی نہیں، امریکہ تو ہر جگہ ناکام ہے. افغانستان میں چین روس کامیاب ہوگا ہو چکے اور ہیں. الٹیمیٹلی پاکستان بھی کامیاب ہوگا. دیکھیں پاکستان از ناٹ اے میں کئی دفعہ سے کہتا ہوں irresponsible state، بہت رسپانسبل اگر ہے. آپ اس وقت اس خطے کی جو سیکیور اسٹیٹ ہے اس وقت پاکستان ہے. آپ اگر چین کو اسٹیبلش کرنے دیں افغانستان میں اور آپ خود بھی چین کے ساتھ اسٹیبلش ہوں، چین خود انڈیا کو کان سے پکڑ کے نکالے گا. بالکل. چین کا کوئی مفاد نہیں انڈیا کے ساتھ. ایکسائز چین کا وہ چین خود رہنے نہیں دے گا. یہ امریکہ نہیں ہے. چلیں واپس جنگ پر آتے ہیں. میں بتاؤں امریکہ نہیں ہے کہ آمد کردئی کو بھی رکھے اور انڈین کو بھی رکھے. لیکن ایک سوال آپ ضرور پوچھ لیں میرے سے، آپ میرے جتنے سے جی بسم زیادہ اللہ آپ خود بات کریں. اس جنگ میں جو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے وہ لبنانیوں کا ہو رہا ہے، ایرانیوں سے. اچھا نہیں بہت زیادہ. اب تو 22 لاکھ کے قریب میرا خیال ہے ان کا 2 لاکھ کے قریب ڈسپلیس ہوئے. 2 لاکھ ڈسپلیس ہوئے. میری تو عزیزہ ہیں جو بچی ہیں اس دن، انہوں نے لتانی ریور سے آگے آنے کا اعلان کر دیا ہے اور بڑے بڑے شہر قبضہ کرنے کا اعلان کیا ہے. وہ جب کہتے ہیں اور وہ بم مار دیتے ہیں. یہ 15 منزلہ عمارت ہے، آپ دیکھ لیں آخری دفعہ، اس کو ہم تباہ کریں گے. کوئی پوچھ نہیں رہا. تو اس کو ہمارے اب بیک کر رہا ہے لبنان. میں آپ کو سچ بتاؤں کہ صلح کریں، سیز فائر کریں. اسرائیل جو لبنانیوں سے انتقام لے رہا ہے، جو فرسٹ میں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو وار 2004 کی وار تھی، جو 5 کی جو حزب اللہ والی وار جو تھی، جس میں انہوں نے بیروت تباہ کر دیا تھا. میں بیروت، آپ تو خیر مجھ سے ہزار گنا زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو میں بیروت گیا تھا 2011 میں. تو بیروت والے کہتے تھے، سعد وغیرہ کے سارے لوگ تھے، کہ دبئی بنانا تھا تو بیروت کو تباہ کرنا ہی کرنا تھا. تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے. یہ جب دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہمارا لڑائی حزب اللہ سے تھی اصل اور میں تباہ بیروت ہو. آپ کو پتا ہوگا 70s تک مڈل ایسٹ کا سب سے بڑی پورٹ بیروت تھی. 1865 میں یونیورسٹی بنی ہے، امریکن یونیورسٹی. تو انہوں نے امریکیوں نے دبئی کو پورٹ بنانا تھا، پورا شفٹ کیا. جو پاکستان سے فلائٹ لندن امریکہ جاتی تھی وہ بھی وایا بیروت جاتی تھی. تو بیروت کو انہوں نے سائیکل آف وار میں ڈالا ہوا ہے 50s سے، ایک کے بعد دوسری، ایک کے بعد دوسری. میری بیگم اس مجھے کہہ رہی تھی کہ میرے دوست یہاں کہتے ہیں نا جنگ میں کہ کریلے گوشت کھا کے آپ جنگ کی بات کرتے ہو بیگم کے ہاتھ. میں تو اس خاندان سے ہوں نا، میں اپنے پیرنٹس کے خاندان سے زیادہ اسپرچولی پولیٹیکلی اپنے ان لاز کے خاندان سے، کیونکہ میری تو ریما سے دوستی کی وجہ مڈل ایسٹ تھی. ٹھیک. اور لبنان تھا. میں تو لبنانیوں کا بڑا عاشق ہوں کہ وہاں عمل ملیشیا حزب اللہ سے بھی پہلے خوبصورت اور فائٹر بھی بڑے، بکا ویلی وغیرہ سب دیکھ کے وہ فائٹر لوگ ہیں، وہ جنگ لڑنے والی قوم ہے. تو اب وہ مجھے اس نے ریما نے میری بیگم نے پرسوں کہا کہ میں تو جنگ میں پیدا ہوئی ہوں اور جنگوں میں ہم پڑے ہیں. اچھا کوئی توجہ نہیں دے رہا، سارے اس بات پہ لگے تیل رک گیا، فلان رک گیا، اور وہاں روز بم پڑ رہے ہیں لیبنان میں. وہاں سر لوگ کہہ رہے ہیں، میری جو بہن ہے، میری بہن ہی کہیں جو ریما کی چھوٹی بہن ہے، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے، کہ کھڑکیاں کھول کے سوتی ہوں. بہت پاپولر میتھس کام کی پروفیسر ہے عرب دنیا میں، مائے سنو اس کا نام ہے. کہتی ہے کہ میرے پڑوس میں 3 منٹ کی واکنگ ڈسٹینس پہ اناؤنس کیا کہ آج ہم ماریں گے. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ یہاں جی روپے پڑے ہیں، پیسے پڑے ہیں جو حزب اللہ کے پیسے ہیں، ہم یہاں بم ماریں گے. یعنی کہ وہ ڈسمنٹ. اور انہوں نے یہ میں لفظ بتا دوں، نیتن یاہو نے کہا ہے کہ میں ساؤتھ بیروت کو غزہ کی طرز پر تباہ کرنا چاہتا ہوں. وہ یہی چاہتے ہیں. ساؤتھ بیروت کا مطلب ہے 50% آف بیروت، جو یہ حزب اللہ جہاں فیض صاحب رہتے تھے، جہاں پہ یاسر فات رہتے تھے. میں نے وہ جگہ جہاں پہ صابرہ شتیلا کیمپ ہے، صابرہ شتیلا میں گیا ہوں جی صابرہ. مجھے پتا ہے آپ تو 4-5 دفعہ میں ہے بیروت. تو اب وہ اس کو اس کی سٹیٹمنٹ ہے کہ میں بیروت کو غزہ کے ماڈل پر تباہ کرنا چاہتا ہوں.
بیروت لینا چاہتا ہے ٹرمپ کہ میں وہاں جا کے ریویرا بناؤں. اور یہ بھی جو بیروت سوری وہ جو ہے غزہ، بیروت وہ علاقہ ہے. اب ٹرمپ بیسیکلی ملک ریاض ہے نا وہاں کا، امریکہ کا. ٹرمپ ٹاور یہ بناؤ یہ کرو سارا کچھ، بیریئر ٹاؤن ہے وہاں کا. اب وہ پورا بیروت جو ہے آپ کو دیکھیں کہ سویلائزیشن کی بیس رہا ہے. کنان کا جو علاقہ، حضرت یوسف کی قوم، خوبصورت لوگ، سارا کچھ. اچھا پھر اس کے ساتھ اس کا جو اس کو بلاد شام کہتے ہیں، بلاد شام، اور وہ فلسطین، تو آپ نے سیریا، دیکھا لبنان. سمندر کے کنارے وہ جو شاندار بحر میڈیٹیرین جو بحر کلثم پورا علاقہ جو ہے زبردست خوبصورت. وہاں کے لوگ بھی کمال کے، میرینیٹ کرسچنز ہوں یا عیسائی ہو جائے، اس تہذیب کو تباہ کیا ہے نا انہوں نے کیا. اب یہ غزہ اور بیروت کے بارے میں میرا اندازہ یہ ہے اسرائیل کا کہ صرف زمین چاہیے، ہمیں لوگ نہیں چاہیے. 1,25,00,000 پیسے چلے گئے ہوئے ہیں لبنان چھوڑ کے، 40 لاکھ وہاں رہ گئے ہیں ٹوٹل. سر میں آپ کو بتاؤں یہ کیپٹلزم کتنا روتھلیس ہے. ہمارے وہاں میرے آفس میں ہم نے ایک بنایا ہوا ہے انٹلیکچوئل ہب. خالد بھٹی صاحب نے اس داد و شمار دیے ہیں کہ امریکن کیپٹلسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو صرف 80 کروڑ لوگ چاہیے. ہاں یہ تو پرانی خبر ہے، یہ تو اس کے باقی ہم اس سے دنیا چلا رہے ہاں ہیں. اس نے کہا تھا، سنجر نے کہا تھا we have to reduce the population of the world strategically if possible and militarily if necessary. یہ نکات آپ کو پتا ہوں تو پھر آپ سمجھ آتی ہے یہ کیا کہ دنیا کی آبادی کو ہم نے کم کرنا ہے. اگر آسانی سے کنڈوم سے ختم ہوتے ہو جائے، نہیں ہوتی تو پھر ملٹری. اور سرد جنگ کے بعد انہوں نے جتنی جنگیں کی ہیں یہ جنگ عظیم سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں سرد جنگ کے بعد. لیکن میں پھر ایک ہوپ دوں، دنیا کا مستقبل چین سے ہے. یہ بات ہے ٹھیک، لیکن چین کانفلکٹ میں ڈائریکٹ نہیں آئے گا جیسے ایران میں نہیں آیا، روس ڈائریکٹ نہیں آئے گا جیسے ابھی ایران میں نہیں آیا. وہاں پر اس پراکسی وار میں ابھی تک اسٹریٹجیکلی امریکہ کو شکست ہو چکی ہے. میں فقہ کی ورچولی ہو چکی ہے. میں ایران کا فقہ کی بنیاد پر حامی نہیں ہوں. میں ایران میں ڈیموکریٹک ریسرچ چاہتا ہوں. اینڈ کرتے ہیں بات کا، ختم کرتے ہیں. 18 دن گزر گئے ہیں. میری یہ پریڈکشن ہے کہ ایرانی اس کو پرولونگ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ایرانی بنیاد پر تھکا کے مارنے والی قوم ہے. اور ایرانیوں میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ صبر کا مسئلہ ہے، پیشنس ہے ان کے اندر بہت زیادہ. ان کے ہاں جیسے کہتے ہیں دینے کو کچھ نہیں ہے. گھر میں کیا تھا کہ تیرا گھر ہم اسے غارت کرتا. کارل مارکس کا جملہ ہے، دنیا بھر کے محنت کش ہو جاؤ، پانے کے لیے سارا جہاں اور کھونے کے لیے سوائے زنجیروں کے کچھ نہیں ہے. یہ بہت بڑا جملہ ہے. ایکسپٹ دیئر چینز. تو زنجیریں توڑنے، زنجیریں بھی ہوگا. کتنی دیر تک اور ٹرمپ جو ہے اور اسرائیل جو ہے یہ لوگ جو ہیں یہ اس کے اندر رہیں گے؟ کیونکہ اگر نکلتے ہیں تو بارودی سرنگیں ڈال کے چلا جاتا ہے. 6 مہینے کے لیے تو آپ کا کاروبار بند. ٹھیک ہے، 6 مہینے لگتے ہیں صاف ہونے کے بارودی سرنگ. نہیں، کیا ایران کی شرائط جو ہیں 3 پیجر. نمبر 1، ہمیں بحیثیت آزاد ریاست کے طور پر تمام حقوق ملنے چاہیے. کام ٹریڈ کریں، کس سے دوستی کریں، کس سے تعلق رکھتے ہیں. 1 نمبر 2، تاوان جنگ ادا کیا جائے. ٹھیک ہے. اور نمبر 3، انٹرنیشنل سیکورٹی دی جائیں کہ اندام پہ حملہ نہ ہوگا. آپ اس بتائیں کہ کیا یہ اس کی تینوں شرائطیں مانی جائیں گی؟ میرے خیال ایران اپنی شرائط کافی حد تک منوا چکا ہے. اس کی دیکھیں، اس نے جو نیوکلیر انریچمنٹ کی تھی وہ تو پہلے ہی روس کہہ چکا ہے کہ میرے پاس آ جائیں، اور ایرانی تیار تھے اور وہ نیوکلیر نہیں بنا رہے. ٹھیک. ایران کی شرائط تقریباً مانی جا چکی ہیں سوائے توان جنگ کے. سوائے توان. اب توان جنگ چین پوری کر دے گا. ہاں نہیں، بڑے انویسٹمنٹ کی شکل میں. جب کھل گیا تو اس کا تیل کافی ہے. لہٰذا اب وہ جنگ میں کتنی ہلاکتیں ہوتی ہیں، کتنا ایران کا نقصان ہو رہا ہے، وہ بہت بڑا ہے. لیکن اسرائیل کا جو نقصان ہوا ہے 77 سالوں میں کبھی نہیں. لبنانی اسرائیلیوں کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کاکروچ. آؤ نا ہمارے ملک کے اندر لڑنے بوٹس کے ساتھ. یہ نہیں لڑ سکتے. بوٹ سے تو امریکہ بھی نہیں آتا. اسرائیل کی جو 30% آبادی ہے ڈول نیشنلٹی پہ رہتی ہے، یعنی کہ وہ ایک فیک مصنوعی ریاست ہے، بالکل مصنوعی. تو اس کا جتنی متھ تھی نا اس کی طاقت کی، وہ بھی ٹوٹ گئی ہے. اب اس میں ایران کی شرائط مانی جائیں گی، اور میرے خیال عرب وائز لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، تاجر لوگ ہیں، وہ بھی مانیں گے. پاکستان کی لاٹری نکلی ہوئی ہے. دیکھو پاکستان الگ الگ لاٹری نکلی رہے. نہیں، لاٹری تھوڑی سی عقل کرے نا، تھوڑی سی امریکہ کے کہنے پہ چلنا بند کرے تو لاٹری نکل، لاٹری بہت بڑی نکل آئے گی. نہیں. پاکستان کا بڑا برائٹ مستقبل ہے.
اس کرائسس سے نکل کر نئی فارن پالیسی بنائے, چائنا کے قریب ہوں زیادہ, اور خود ہی انڈیا جو ہے وہ ان افیکٹو ہو جائے گا. لہذا اس جنگ نے جو اثرات مرتب کیے ہیں, ایک یہ کہ امریکہ اولڈ وار مشینری رکھنے والا ہے. پاکستان نے بھی جو 4 دن کی جنگ جیتی ہے جذبوں سے نہیں ہوتی, ٹیکنالوجی سے. 4 دن کی ٹیکنالوجی کی جنگ تھی, ہم جیت گئے اور انڈیا کی ہیجمنی دیکھتے دیکھتے اس کی جی ٹوٹ گئی. چائنا کا بہت بڑا, ابھی ایران میں ٹوٹی ہے, اس کے میزائل سسٹم جو تھا وہ سارا چین اور نارتھ کوریا کا ہے. اب پاکستان ایک بڑے برائٹ سچویشن پہ کھڑا ہے, اس وقت بڑی اعلیٰ فارن پالیسی ہے. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں حکمرانوں کو میں پسند کروں ناپسند کروں, میں تو گیون سچویشن پہ بات کر رہا ہوں. لیکن اگر تھوڑا سا انٹیلیجنٹلی پلے کرے تو جو ابھرتا ہوا سورج جو مشرق میں تھا نا, وہ چین ہی تھا میرا خیال. اقبال نے جو اقبال نے ابھرتے ہوئے سورج یہ تو کہا ہے, وہ چین والا ہی سورج تھا, گراں خواب چینی سے ملے. بہت بہت شکریہ گوہندی صاحب. گوہندی صاحب سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ایک وقت اپورچونٹیز کا آیا ہے, اور پاکستان کو اس اپورچونٹی کو وقت کو کیچ کرنا چاہیے اور فارن پالیسی کو مضبوط بنانا چاہیے. پاکستان نے کب اور کس وقت اس اپورچونٹی کے وقت کو کیچ کرنے کی کوشش کی ہے؟ اس وقت کیا ہے کہ جب امریکہ نے افغانستان میں روس کے خلاف جنگ لڑی, ہم نے کیچ کیا. امریکہ نے ہمیں کہا مکمل طور پہ واپس پلٹ جاؤ, ہم نے امریکہ کے ساتھ جنگ لڑی, ہم نے کیچ کیا. ہم نے 73.3 ارب ڈالر صرف امریکہ سے مدد لی ہوئی ہے, قرض نہیں. گزشتہ 55 سالوں کے اندر ہم امریکہ کے زیر بار ہیں, لیکن ہم چین کے ساتھ دوستی بھی رکھنا چاہتے ہیں. ہم سعودی عرب کے ساتھ پرانے تعلقات ہیں, کیونکہ ہمارے لوگ جب بھی کبھی ان کو کوئی آسرا چاہیے ہوتا ہے یہاں سے بھاگنے کا, تب بھی وہیں جا نکلتے ہیں. ایران سوائے پڑوسی کے کوئی اور تعلق نہیں. ایک زمانے میں شاہ ایران ہوتا تھا جو ہمیں حکم دیتا تھا بلوچستان پہ ایکشن کرو, ہم ایکشن کر دیا کرتے تھے. اب وہ صورتحال نہیں ہے. کیا ہوگا؟ بہت بڑا سوال ہے. گوہندی صاحب نے کہا ہے وقت اپورچونٹی کا ہے. اس وقت یا تو آپ صلح جوئی میں آگے بڑھیں تو آپ لیڈ لے سکتے ہیں, آپ امریکہ کو بھی احسان مند کر سکتے ہیں, سعودی عرب کو بھی کر سکتے ہیں, اور چین کو بھی کر سکتے ہیں. بات ان کی ٹھیک ہے, ایران تو آلریڈی شرائطیں بنا چکا ہے, مزید کو ضرورت. اجازت دیجیے, اللہ نے